السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ آج تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ امانت کیا ہے، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم امانت کس کو سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ امانت کا ایک معنی اختیار کیا گیا ہے جو کہ کائنات میں انسان کو ملا ہوا ہے، چاہے تو وہ اطاعت کر کے اجر پائے اور چاہے تو نافرمانی کر کے سزا پائے۔ زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے جب یہ اختیار رکھا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم بے اختیار خادم بن کر رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں، سرکار ہمیں معافی رکھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی آزادی رکھی تھی کہ قبول کریں یا انکار کر دیں، تو ان تینوں نے انکار کر دیا اور انسان نے قبول کر لیا، اس امانت کے بار کو یا اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان کو تمام مخلوق پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ وہ زمین میں بحیثیت ایک خلیفہ کے بھیجا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو ہر اختیار ایک ذمہ داری ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ ذمہ داری ادا کرنا اختیار کے معنی میں لیا گیا ہے۔ لوگ ہم دیکھتے ہیں ذمہ داریاں خوشی خوشی لے لیتے ہیں مگر پھر وہ ادا نہیں کر پاتے۔ اور امانت کا دوسرا معنی وہ احکام شریعت، فرائض و واجبات جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان کے انکار پر عذاب ہوگا۔ احکام شریعت کو امانت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر اسی طرح واجب ہیں، اسی طرح فرض ہیں جس طرح سے کہ امانت کی ادائیگی انسان پر واجب ہوتی ہے۔ فرض ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے تو پھر وہ اس کو واپس لوٹانی ضروری ہوتی ہے۔ کچھ اعمال کو بھی احادیث میں امانت کہا گیا ہے، مثلا نمبر 1 مالی معاملات، نمبر 2 عصمت اور عفت، نمبر 3 نماز، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج، اور نمبر 6 غسل جنابت، اور نمبر 7 تمام دینی امور۔ یہ سب فرض ہیں، امانت ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جسم، جان، زندگی، مال، اولاد، صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں، سب انسان کے پاس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی امانت جو ہے وہ تبلیغ دین ہے، جو کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ قرآن بھی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس امانت کے ہر مسلمان پر اگر ہم دیکھیں تو 5 حقوق ہیں جو اسے ادا کرنے انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر 1 اس پر ایمان لانا، نمبر 2 پڑھنا، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 غور و فکر اور اس پر تدبر کرنا، نمبر 5 اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کبیر کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بار ہے۔ اس سے سب آسمان اور زمین، پہاڑ ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اس امانت کو اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ اسی آیت میں بتائی ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم، بے باک، نڈر اور جاہل، نادان ہے۔ ان 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی پوری نفسیات بتا دی ہے، ظلومًا جہولا۔
ظالم اس لیے ہے کہ عدل کر سکنے کے باوجود نہیں کرتا ہے۔ ظلم عدل کا اپوزٹ ہے۔ دوسرے بے باک، نڈر، بے خوف اور بے پرواہ ہے، انجام سے بھی اور اس کی اہمیت سے بھی۔ آگے بڑھ کر ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں، کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں، اور نہ ہی پتہ کرنے کی کوئی کوشش ہے۔ نمبر 2، جہل جو ہے علم کا اپوزٹ ہے۔ صحیح علم بھی نہیں ہے اور حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، بس جو لگے بندے طریقے چلے آ رہے ہیں وہی آنکھیں بند کر کے فالو کرتا رہتا ہے۔ علم حاصل کر کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود دوزخ کا مستحق بنا رہا ہے نافرمانی کر کے۔ یہ جہالت، نادانی اور ظلم ہے۔ تو پھر امانت میں خیانت کرنے والا ظالم ہے، وہ خیانت کر کے اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور جاہل کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے کہ امانت کیسے ادا کرنی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم امانت کس کو سمجھتے ہیں اور کس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ عام طور پر اس چیز کو جو کہ کوئی ہمارے پاس بطور امانت رکھوا دے تو بس وہ اس کو امانت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کو لوٹانا ضروری بھی ہے، کیونکہ جو منافق کی 4 نشانیاں والی حدیث ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا۔ قرب قیامت امانتیں ضائع کی جائیں گی، یہ بھی ہم حدیث کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، اور امانت داری کو ایمان کی علامت بھی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص دیندار نہیں جس میں ایفاء عہد یعنی وعدے کی پاسداری نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت میں خیانت ہو تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا، امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت میں خیانت یہ ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، آیت نمبر 58 میں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ امانتیں نااہلوں کے حوالے ہیں اور وہ منمانیاں کر رہے ہیں، اور آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امانتوں کی بھی پاسداری کا خیال نہیں رہا ہے۔ امانتوں کو بھی بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں یا دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ زکوٰۃ کے مال تک میں لوگ خورد برد کرنے لگے ہیں۔ چیزوں کے علاوہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، ووٹ بھی ایک امانت ہے، حق رائے دہی، اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ خیر خواہی جو نہیں رہی، کوئی مشورہ کرنے والا اگر منع کر دے کہ کسی کو نہ بتانا، یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہو بات کرتے ہوئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات وہ صرف آپ تک محدود رکھنا چاہتا ہے، مگر منع کرنے کے بعد بھی کتنوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور میں نمک مرچ کے کہ فلاں آیا تھا اور یہ کہہ گیا ہے۔ تو یہ پاس لحاظ بھی ختم ہو گیا ہے کہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ کبھی لوگ مشورہ بھی غلط دے دیتے ہیں، اچھا ہے کہ نقصان ہو جائے، یہ بھی خیانت ہے۔ یا پھر مشورہ دے کر اصرار کرتے ہیں کہ ہماری بات ہی مانی جائے، ورنہ تم نے مشورہ ہی کیوں مانا تھا جب ہماری بات نہیں ماننی تھی، اور برا مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بائندہ تو کبھی بھی اس کو مشورہ نہیں دیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کو بھی ہم امانت سمجھتے ہیں؟ اے اہل حشر، ہے کوئی نقاد سوز دل، لایا ہوں دل کے داغ نمایاں کیے ہوئے۔ آج جو ہم شادیاں دیکھ رہے ہیں، تمام کھیل تماشے ڈرامے، غیر مسلموں کی تمام رسومات، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی کے تمام کام اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو راضی کیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ جس نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اور شادی بس لباس، زیورات، دعوتیں، ہنگامہ، ہلڑ بازی، ناچ گانا، مکس گیدرنگ، بے پردگی، بے حیائی اور لاکھوں کروڑوں کی بربادی اور اسراف کا نام ہو گیا ہے۔ اور تمام غلط رسموں کے بعد میں ایک مذاق جو کرتے ہیں کہ آخر میں قرآن کے نیچے سے گزار دیتے ہیں۔ قرآن کا سایہ عمل کرنے والوں اور پڑھنے والوں کے اوپر ہوگا انشاءاللہ تعالی، نہ کہ ان مذاق بنانے والوں کے اوپر۔
جبکہ نکاح تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک خاندان اور ایک ادارہ بن رہا ہوتا ہے جہاں ایک مسلمان نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ کیا کہیں بھی اس جوڑے کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ اب ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی؟ شادی کو کامیاب کیسے بنانا ہے، کیا کرنا ہے، ایک خاندان کو کیسے لے کر چلنا ہے، آگے جب بچے آئیں گے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک بچی جو خاندان میں آتی ہے وہ اس خاندان اور ایک نسل کی امین ہوتی ہے۔ اس سے اس کے گھر اور بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ یہ گھر جو ملا ہے اور آنے والے بچے امانت کے طور پر دیے گئے ہیں کہ کیسے رکھا، تربیت کیسے کی، کون سے ان میں رنگ بھرے، صرف دنیا کے یا آخرت کے بھی، اللہ کی فرمانبرداری کے یا نافرمانی کے، شکر گزاری کے یا ناشکری کے، صبر، ایثار اور قربانی کے یا جلد بازی، بے صبری اور خود غرضی کے۔ آج یہ رنگ بھرنے چھوڑ دیے، ذمہ داریاں اور امانتوں کا پاس لحاظ نہیں رہا تو دیکھ لیں شادی کا ادارہ ناکام ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اور بچوں کا تو حال ہی برا ہے۔ بے تربیت نسل تیار ہو رہی ہے ماں باپ کے بجائے موبائل کے اور میڈیا کے سہارے۔ یہ بھی تو ظالم اور جاہل ہونے کی مثال ہے کہ محنت کر سکتے ہیں مگر نہیں کر رہے، کوئی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے یہ تمام ذمہ داریاں۔ اور جسم و جان کی امانت کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ میرا جسم میری مرضی، ساری مرضی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت تک ہے، پھر جو پکڑ ہوگی تو پھر اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا انسان کو۔ اس کا احساس کوئی بھی نہیں ہے کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ امانتوں کا کوئی حق ادا نہیں کیا، سب ضائع کرائے۔ ایسے رویوں اور نافرمانیوں پر کیا انعام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ امانت کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں تھیں، کچھ لکھنے کی سوچا تھا، مگر ہم نے سمجھا تھا کہ ہوگا کوئی زخم، دل جو چیرا تو بہت کام رفو کا نکلا۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔